اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات میں اس کی حفاظت ہوگی، یہاں تک کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کے زوال کے دور میں بھی لیا۔ آج آپ کو ایک مجلس میں ہی قرآن کے سینکڑوں حفاظ ملیں گے، پھر اگر پورے ملک میں دیکھا جائے، اس کے بعد پورا عالم عرب اور اگر پوری دنیا کو لیا جائے تو کتنے حفاظ ملیں گے۔ تو جب زوال امت کے زمانے میں بھی ایک بستی سے اتنے حفاظ ملتے ہیں تو سوچئے جب امت کا عروج ہوگا تو تب کیا کیفیت ہوگی۔ لہٰذا رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے اور اس حفاظت کا الوہی انتظام یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو غور و فکر کرے، جو نصیحت حاصل کرے۔ ابن عساکر ایک مشہور عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی الواح کا نزول ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 9 سوال کیے، جن میں سے ایک یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم اے اللہ انی اجرتم فی الالواح امتن، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے اناجیلہم فی صدورہم، جس کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی، یقرؤونہا ظاہرا، اور وہ اسے بغیر دیکھے پڑھیں گے، فجعل امتی، تو اے رب وہ امت میری امت بنا دے۔ قول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ اس کتاب کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ یا 9 سال کا بچہ ہے جس نے 6 ماہ میں 7، 8 یا 9 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، تو یہ سعادت ہے۔ اور اللہ نے زوال امت کے زمانے میں بھی ایسے کئی لوگ رکھے ہیں جن کے سینے میں اللہ کی کتاب کی دولت موجود ہے، اور یہ قدرتی اہتمام ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب کا عالم آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا جس طرح کے عالم قرآن کے ہوتے ہیں۔ پچھلی کتابوں کے حافظ تو صرف انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، اور نبیوں کے علاوہ کتابیں کسی کو یاد نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ان کتابوں میں تحریف یعنی رد و بدل ہو جاتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں تحریف ہونا اس لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ کر دیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی تو اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ تھیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا، اور صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہی کیوں لیا؟ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام بھی تو سچے تھے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ان کو بھی تو اللہ نے مبعوث کیا تھا، لیکن ان کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب تیرا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیسے کیسے حفاظت کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کفار مکہ غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر دیکھ تک نہیں پاتے۔ تو دراصل یہ محبوب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خاص
الوہی اہتمام تھا، اللہ کی طرف سے کیا گیا اہتمام تھا۔ تو پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ باقی بھی تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے کیوں نہ لی؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیوں کی؟ باقی بھی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو یقین مانیے ان سوالوں کا جواب نہایت سادہ اور سمجھنے کا ہے، اور اگر اس بات کو غور اور تدبر سے سمجھ لیا جائے تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جب کسی پچھلی کتاب میں تحریف، تبدیلی یا رد و بدل ہو جاتا تھا تو یہ اتنی بڑی بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگلی نئی کتاب آنے والی ہے، اس لیے ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی۔ ایک کتاب کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کتاب نے نازل ہونا تھا، اس لیے اگر تحریف اور تبدیلی ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے سچی اور صحیح ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا تھا، کیونکہ اگلی کتاب نے آنا تھا اور اس اگلی کتاب نے پچھلی غلطیوں اور تبدیلیوں کی اصلاح کر دینی تھی۔ مگر قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہونا تھا، اس لیے اگر قرآن میں تحریف اور تبدیلی ہو جاتی تو پھر انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سوکھ جاتا اور پھر انسان کہاں سے روشنی پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کی اصلی صورت میں باقی رکھا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا تو اگلے نبی نے آنا تھا اور دین کے رہ جانے والے کام اگلے آنے والے نبی کے ذمے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اس لیے کی کہ اتمام دین یعنی دین کو مکمل آگے پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ آپ خاتم النبیین تھے، آپ آخری نبی تھے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو پھر اتمام توحید اور اتمام دین کون کرتا؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اس طرح کی کہ محبوب کا بال بھی بیکا نہ ہو، اور ہزار آندھیوں کے باوجود یہ چراغ بجھنے نہیں پایا، کیونکہ دنیائے عالم میں ساری روشنیاں اسی چراغ کے دم سے تو تھیں۔ اس لیے قرآن مجید کا محفوظ رہنا، حفاظت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، یہ دونوں ختم نبوت کی معتبر ترین دلیلیں ہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔